اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب سائنس اس کا تو انکار کرتی ہے جی کہ سول نہیں ہے، اس کی کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک وہ نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے شیخ، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. اس پہ تو باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، میں کچھ کتابوں کے نام جو ہے نا وہ بتا بھی دیتا ہوں. گیز انٹو ہیون یہ ون آف دی بیسٹ سیلرز بک ہے، اور اس میں بات کی آتھر نے ان لوگوں کی، ان سے انٹرویو لیا جن کو کوما ہو جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ کے موقع پہ اور آدھی موت کی حالت میں ہوتے ہیں، آدھی زندگی کی حالت میں، یا کارڈیک اریسٹ ہوا تو وہ بھی آدھی موت کی حالت آدھی زندگی کی حالت. تو اس حوالے سے پھر لائف آفٹر لائف، یہ تو بیسٹ سیلنگ کتاب ہے، اور یہ اس کی تقریباً 13 ملین کاپیز جو ہے نا وہ سولڈ ہوئی ہیں. اس میں بھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اور امیجن ہیون جان برکے کی کتاب ہے. تو میں بتانا ایکچولی یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بڑی کامن تھیم ہے ویسٹ میں. تو اس کو سن کے، بلکہ اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے، ریسرچ پیپرز لکھے گئے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں. تو اس کو سن کے جو ہے نا وہ اب سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مے بی برین میں کانشیسنیس جو ہے نا، یعنی جو وہ روح کو کانشیسنیس کہہ رہے ہیں ان شارٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، بات مے بی سے شروع ہوتی ہے. ہاں مے بی وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ اگر وہ اسی بات کو مانیں گے جو ان کے اس آئیڈیالوجی کے ساتھ فٹ بیٹھ رہی ہے، ورنہ وہ کوئی اور نام اسے دے دیں گے. جیسے اسٹیفن ہاکنگ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو مانتا تھا، لیکن وہ اتنا اس میں بائسنس تھی، اس نے کہا کہ نہیں گاڈ نہیں ہے، یہ کوئی انرجی ہے، تو وہ انرجی پہ ڈال دیا سارا اس نے. تو اسی طرح دیکھیں یہ انہوں نے بتایا کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جنہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو نا روشنی سی نظر آتی ہے، ایک ٹنل بہت لمبی سرنگ سی نظر آتی ہے، اور اس میں بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں، پھر آگے لائٹ ہوتی ہے، پھر کوئی مسکرا کے انہیں مل رہا ہے. یعنی اس طرح کی عجیب و غریب انہوں نے باتیں اٹھ کے کی کہ ہمیں یہ دکھائی دیا، ہمیں یہ نظر آیا. تو اس کو دیکھ کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے تو 1 گھنٹے تک برین اس کا زندہ رہتا ہے. تو برین جیسے خواب کریٹ کر سکتا ہے، اسی طرح یہ سینز بھی کریٹ کر سکتا ہے. لیکن حیران کن بات یہ کہ سب کو ہی سیم سینز، ملتے جلتے سینز جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ واقعی کچھ تو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا. صحیح. اور بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت ہے، نیند بھی موت ہے. صحیح. فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے بعد انسان کی دوبارہ زندگی ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی. اور ہمیں جو دعائیں وغیرہ سکھائی گئی ہیں سوتے وقت کی، ان کے ساتھ ان کے اندر بھی یہی کچھ ہے. صحیح. کہ اللہم بسمک اموت واحیا، بسمک ربی وضعت جنبی فبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمہ وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادک الصالحین. کہ اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں، صحیح، یعنی مرنے کے لیے تیار. سبحان اللہ. اب میں تیرے نام پر زندہ رہوں، زندہ اٹھوں گا. صحیح. اگر تو مجھے دوبارہ نہ اٹھائے، اس کو روک لے، مطلب روح تو نکل گئی ہے، صحیح صحیح، اگر تو اس کو روک لے تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا. صحیح. اور اگر تو اس کو واپس کر دے صحیح، تو پھر اس کے اوپر اسی طرح سے فضل کرنا جس طرح تو کرتا ہے اپنے نیک بندوں کے اوپر. اب یہ دیکھیں یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ یہ موت بھی جو ہے، یہ نیند جو ہے یہ بھی موت. پھر اس کے درمیان میں ایک ہے بے ہوشی. صحیح صحیح، کہ آپ سینس لیس ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے. اچھا نیند کے خواب تو آپ سب نے، ہم سب نے ایکسپیرینس کیے ہیں. یہ بے ہوشی والے خواب کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا عام طور پر. مجھے ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا خود. اچھا. کہ مجھے ایکسیڈنٹ ہوا تو پاؤں میں چوٹ لگی. صحیح. اور کوئی ایسا مطلب زخم آیا کہ بہت ایک خون کا فوارہ تھا، بالکل پھوٹ رہا تھا. اچھا اچھا. خیر میں وہاں یہ جو ڈیوائیڈر ہے سڑک کا اس کے اوپر بیٹھ گیا، تو بیٹھنے کی وجہ سے ٹانگ چونکہ نیچے تھی نا تو خون اور زیادہ نکلا. اچھا اس دوران مجھے یہ یاد ہے کہ میں ڈیوائیڈر کے اوپر بیٹھا، اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں یاد. اچھا اس کے بعد کیا یاد ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ ایک بڑی خوش کن اور خوشگوار، اچھا ایسی شاندار، میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہوں اور بالکل اس طرح کا. مطلب آپ پہلے جب میں بیٹھا تھا تو ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کو پریشانی، سڑک پہ پڑے ہوں آپ تو کتنی پریشانی ہوتی. پھر جو ہی مجھے ہوش آیا ہے تو میں سڑک پہ لیٹا ہوا تھا اور ارد گرد لوگ تھے اور وہی پریشانی پھر شروع ہو گئی. اچھا اس کے درمیان میں بڑا ہی پرسکون وقت ہے. اچھا ویری انٹرسٹنگ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر موت ایسی ہے تو انشاءاللہ وہ تو راحت کا سامان ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صبح شام کی دعاؤں میں جو دعا آتی ہے
اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ عمری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اللہ میری موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا سامان بنا دے. تو اس کا مطلب ہے موت، جب مومن کی موت آتی ہے نا تو وہ تو خوش کن ہے، صحیح، اور ایک بڑے خوشگوار تجربہ ہے. اور اس کے بعد بلکہ وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کو تو موت سے پہلے اس کے کان میں خبر دی جاتی ہے. اچھا، تو موت کا فرشتہ آ کے کان میں کہتا ہے اے پاکیزہ روح، صحیح، نکلو. صحیح، اب اس کو کہا جا رہا ہے نکلو، صحیح، ابھی وہ نکلی نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، نکلنے سے پہلے پیغام آیا. اس کو کہا جا رہا ہے نکلو الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، صحیح، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی. واہ. اب اندازہ کریں کہ جس کو دنیا میں پڑے ہوئے یہ خبر ملے کیا بات کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت میرا انتظار کر رہی ہے، جی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو فوراً نکلے گا، اللہ، بھاگے گا. بالکل. تو یہی فرمایا کہ اس کی پھر روح یوں نکلتی ہے، فتخرج تسیل، یوں بہاؤ کی صورت میں فوراً بہتے ہوئے نکلتی ہے، کما تخرج القطرۃ من فی السقا، جس طرح سے مشک پانی کی بھری ہوئی ہو اور اس میں سے اس کا بند کھول دیا جائے تو فوراً پانی نکل جاتا ہے. صحیح. اب یہ مشک کی، یعنی آپ بوتل پانی کی بھری ہوئی ہے نا، اس کو آپ الٹ دیں تو فوراً پانی نہیں نکلتا. اس کو کھول کے آپ الٹ دیں تو فوراً تو پانی نہیں نکلتا. بالکل صحیح. مشک جو ہے پانی کی، وہ چمڑے کی مشک ہوتی ہے، اس کا دھانا اور اس کا پیٹ برابر ہوتا ہے. جی 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 جی. اور اس کو اگر باندھا ہوا ہو جی تو اس کو کھولتے ہیں تو وہ فوراً نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کا دھانا اور پیٹ برابر ہوتا ہے. صحیح 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 صحیح. لہٰذا یہ مثال یہ بتاتی ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو انتہائی خوشگوار مرحلہ اس کے اوپر آتا ہے. پہلے بھی مشکل ہوتی ہے، بعد میں بھی مشکل ہوتی ہے، اور یعنی اس کو پوری زندگی پیچھے مشکل ہوتی ہے. جو ہی آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جو آسانیاں ہیں پھر آگے انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تو یہ موت کا جو مرحلہ ہے ایک گویا یعنی جب نیند کے ساتھ نیند اور موت کی مشابہت ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی کیفیت تو ایسی ہے، وہ لائٹ کی ہو جیسی بھی ہو، اور میرا خیال ہر ایک کے اعمال کے مطابق ہوگی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کی موت اور طرح کی ہے، کافر اور منافق کی موت اور طرح کی ہے، لہٰذا دونوں کی موت میں فرق ہے. اچھا شیخ، آپ نے ویسے خود بھی مینشن کر دیا، لیکن دوسرا بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ روح کس طرح سے قبض کی جاتی ہے، مومن کی کس طرح سے، کافر کی کس طرح سے، پھر اس کی پوری جرنی ہے ایک لمبی حدیث میں کہ وہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے، پھر قبر تک کیسے آتی ہے. اور سورہ قیامہ میں شیخ جو ہے کہ ٹانگ کے ساتھ ٹانگ جوڑ دی جاتی ہے، غالباً یہ الفاظ ہیں، تو وہ کیا ہے موت کے ٹائم؟ یہ تو والتفت الساق بالساق. اچھا، یہ جو موت کے ٹائم کفن جب باندھ رہے ہو، موت کے وقت جب ویسے بھی جب اگر کوئی نہ بھی باندھے تو جب آدمی کسی کی بھی موت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ٹانگ سے ٹانگ رگڑی جا رہی ہوتی ہے. صحیح صحیح، وہ بھی اس سے مراد ہے، اور جو اس کا باندھ دینا ہے وہ بھی اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں سے نکالی جاتی ہے روح؟ ہاں، یہ بھی یہ ہے. اچھا، یہ دوسری حدیث میں ہے. یہ تو قرآن کی بات ہے نا والتفت صاحب، لیکن یہ بات حدیث میں ہے کہ جو جان نکلتی ہے وہ پاؤں کی طرف سے شروع ہوتی ہے اور نکلتے نکلتے یہاں تک آتی ہے. اچھا. اور وہ جو نرخرے سے معلم یغرغر ہے نا، کہ اگر یہاں سے آواز آنے سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوتی ہے. اللہ، صحیح. اور یہ یہاں سے جو آواز آنی ہے وہ اس وقت آنی ہے جو باقی جسم سے جان نکل جانی ہے، بالکل آخری مرحلہ ہے. صحیح. یہاں سے بالکل ختم. سبحان اللہ، سبحان اللہ.